بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی نیکسٹ پوئم دی سولیٹری ریپر ریٹن بائی ولیم ورڈزورتھ۔ یہ جو ہے 9ویں پوئم ہے جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اس کی ایکسپلینیشن، ٹرانسلیشن اور نیکسٹ ویڈیو میں ملٹی آنسر اور موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ نے پچھلی پوئمز نہیں دیکھی یا پھر ماڈرن ایسیز وغیرہ، شارٹ سٹوری، دی اولڈ مین اینڈ دی سی، رولز آف سینٹینس کریکشن، کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں بی ایس سی ADP کے حوالے سے، تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تمام چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں اور آپ کو یونیک اینڈ پریمیم نوٹس وہاں پہ ملیں گے جو آپ کو کافی ہیلپ فل ہوں گے۔ اور ادروائز اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو تمام لنکس مل جائیں گے لاسٹ پہ، اور یہاں اوپر جو ہے وہ بھی لنکس آ رہے ہوں گے، آپ دیکھ کے ان پہ بھی کلک کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ پوئم تھوڑی جو ہے وہ لمبی ہے، اس لیے میں جلدی سے اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اسے کیئرفلی سن لیجئے، ادروائز ویڈیو کو پاؤز کر کے یا پھر جو ہے ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کر کے آپ سنتے رہیے گا اور اسے سمجھتے رہیے گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ بی ہولڈ ہر سنگل ان دی فیلڈ، اس کی طرف دیکھو کہ وہ اکیلی ہے جنگل میں۔ یون سولیٹیری ہائی لینڈ لیس، ٹھیک ہے جی، اس کے میننگ جو ہے لیس کے میننگ بھی لڑکی ہے، اینڈ ینگ گرل، اور ہائی لینڈ کے میننگ ہے جی یعنی کہ پہاڑی لڑکی، ٹھیک ہے جی۔ ریپنگ اینڈ سنگنگ بائی ہر سیلف، اسٹاپ ہیئر اور جینٹلی پاس الون شی کٹس اینڈ binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen for the wail profound is overflowing with the sound. ٹھیک ہے جی، یون کے میننگ ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، اسے دیکھو کھیت میں وہ اکیلی لڑکی، پہاڑی لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ ریپنگ اینڈ سنگنگ بائی ہر سیلف، وہ فصل بھی کاٹ رہی ہے اور جو ہے وہ اپنے آپ سے کو گانا سنا بھی رہی ہے۔ اسٹاپ ہیئر اور جینٹلی پاس، یہاں یا تو رک جاؤ یا پھر آہستگی کے ساتھ گزر جاؤ۔ الون شی کٹس اینڈ بائنڈز دی گرین، وہ اکیلی ہی فصل کاٹ رہی ہے اور اناج کو باندھ رہی ہے، یعنی وہ گٹھے وغیرہ بنا رہی ہے ان کے۔ اینڈ سنگز اے میلانکولی اسٹرین، اور ایک اچھا سا ایک بڑا جو ہے وہ سریلا گانا جو ہے وہ گا رہی ہے۔ او لسن، اسے سنو، فار دی ویل پروفاؤنڈ از اوور فلوئنگ ود دی ساؤنڈ، کہ اس کی جو ہے آواز سے، بھرپور آواز سے پوری وادی جو ہے وہ معطر ہو رہی ہے۔ ایکسپلینیشن ہے، دی پوئٹ ٹیلس اس اباؤٹ اے فرم گرل آف ہائی لینڈ ڈسٹرکٹ، اس ڈسٹرکٹ کی جو ہے وہ ایک لڑکی، کسان قسم کی لڑکی جو ہے وہ، اس کے بارے میں ہمیں پوئٹ اس میں بتاتا ہے۔ شی واز ریپنگ اینڈ سنگنگ ایٹ دی سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں دونوں کام کر رہی ہے، کاٹ بھی رہی ہے اور گا بھی رہی ہے۔ ان ریسپیکٹ آف دی آف ہر شوگری سانگ، اس کے مٹھاس بھرے گانے کے حوالے سے، دی پوئٹ سجیسٹ us to pass by her without disturbing her or stop there till she finishes her song. وہ کہتا ہے کہ اتنا اچھا وہ گانا گا رہی ہے، یا تو یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ یا بغیر ڈسٹرب کیے یہاں سے آپ گزر جاؤ، ٹھیک ہے۔ دی girl is cutting and binding the crops as well as she is singing a sad and sweet song in such a rich and melodious voice that it is echoing in the entire valley. کہ اتنے خوبصورت انداز میں وہ فصل کاٹتے ہوئے ساتھ میں ایک جو ہے وہ غمگین گانا اتنی اچھی آواز میں وہ گا رہی ہے کہ اس کی بھرپور آواز کی وجہ سے پوری وادی جو ہے اس میں اس کی آواز گونج رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، نو نائٹنگ گیل ڈڈ ایور چینٹ، کے میننگ ہے سنگ، ٹھیک ہے جی، کہ اس طرح تو بلبل نے بھی کبھی نہیں گایا۔ مور ویلکم نوٹس ٹو ویری بینڈس of travels in some shady haunt among Arabian sands، کہتے ہیں کہ جس طرح وہ لڑکی گا رہی ہے اس طرح تو کسی بھی بلبل نے تھکے ہوئے مسافروں کے لیے، یعنی کہ جو مسافر سفر کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں، سم شیڈی ہانٹ، سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی بلبل نے بھی نہیں اس طرح گایا جو کہ اکثر
among Arabian sands, جو کہ اکثر عرب کے صحراؤں میں ریتلے علاقوں میں ہوا کرتا تھا کہ سفر کرنے والے تھک جاتے تھے اور پھر بلبل ان کے لیے گایا کرتی تھی اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے. کہتے ہیں اس طرح تو بلبل نے بھی ان کے لیے بھی نہیں گایا جس طرح کہ وہ لڑکی گا رہی. A voice so thrilling was heard in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ آواز اس لڑکی کی اتنی خوبصورت ہے, یعنی کہ اتنی جو ہے وہ اچھی ہے کہ وہ اس طرح کی آواز کبھی بھی نہیں سنی گئی. ان سپرنگ ٹائم, موسم بہار میں بھی, فرام دی کوکو برڈ, کوئل سے بھی نہیں سنی گئی. بریکنگ دی سائلنس آف دی سیز, جو کہ سمندروں کی خاموشی کو توڑ رہی ہے. امنگ دی فارتھسٹ ہیبریڈز, جو ہیبریڈز ایک علاقہ ہے, اس کے جزیروں, دور دراز کے جزیروں کے درمیان کے جو سمندر ہیں ان کی خاموشی کو یہ توڑنے والی بہت خوبصورت آواز ہے. ٹھیک ہے. دی میلوڈیس وائس آف دی گرل ہیز گاٹ superiority over nightingale which sings in the heavenly oasis of Arabian deserts to bid the good news to exhausted travelers, کہ تھکے ماندے جو مسافر ہیں ان کو اچھی خبر دینے کے لیے عرب کے لوگ جس طرح ان کو گانے وغیرہ سنائے جاتے تھے جو کہ ایک بلبل جو ہے وہ سناتی تھی, ان گانوں پر بھی اس لڑکی کی آواز جو ہے وہ سپر ہو گئی ہے, یعنی کہ برتری حاصل کر چکی ہے, اتنی اچھی آواز میں گا رہی ہے. دی میلوڈیس وائس آف دی گرل ہیز گاٹ superiority over cuckoo bird which sings in the heavenly islands of Hebrides to bid the good news to exhausted sailors, جو جہاز ران ہیں ان کو اچھی خبر دینے کے لیے جو کوئلز وغیرہ گاتے ہیں, یہ ان سے بھی اچھی آواز ہے اس لڑکی کی, ان سے بھی زیادہ سریلی آواز ہے, ان پر بھی یہ برتری حاصل کر چکی ہے. نیکسٹ ٹینزا ہے جی. Will no one tell me what she sings, کوئی نہیں مجھے بتا سکتا یا کوئی مجھے بتائے گا کہ وہ کیا گا رہی ہے. Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. کہتے ہیں کہ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ وہ کیا گا رہی ہے, شاید وہ بہت ہی پرانے, ٹھیک ہے جی, اور انہیپی ناخوشگوار, فار آف تھنگز, یا پھر بہت پرانے واقعات, اینڈ بیٹلز اور جنگوں کے بارے میں, لانگ اگو جو کہ بہت پہلے کے ہیں, ان کے بارے میں میرا خیال ہے کہ شاید وہ گنگنا رہی ہے. نیکسٹ ہے جی. اور از اٹ سم اور ہمبلی فیملیئر میٹر آف ٹوڈے سم نیچرل سارو loss or pain that has been and may be again. کہتے ہیں کہ یا پھر یہ کوئی ہمبلے ہے, کوئی معمولی سا گانا ہے, فیملیئر میٹر آف ٹوڈے, آج کل کے کوئی مسئلے کے متعلق ہے, سم نیچرل سارو, یا پھر کوئی قدرتی دکھ ہے, آفت ہے, لاس نقصان ہے, یا پھر کوئی درد ہے یا تکلیف ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے متعلق ہے. دیٹ ہیز بین, جو کہ دکھ درد پہنچ چکا ہے, اینڈ مے بی اگین, اور دوبارہ پہنچ سکتا ہے, اس کے متعلق ہے یہ گانا, ٹھیک ہے جی. دی سانگ آف دی گرل از ان لوکل ہائیلینڈ لینگویج وچ از ان ناؤن فار دی پوئٹ. کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا یہ کس لینگویج میں ہے, یعنی کہ یہ شاعر کے لیے ان ناؤن لینگویج ہے, نامعلوم لینگویج ہے, زبان ہے. دی پوئٹ سمپلی گیسز, وہ بس اندازہ ہی لگاتا ہے. دی سانگ may be about some old unhappy things or battles of past, یا تو یہ پرانی جنگوں اور یا پھر ان میں پرانے زمانے میں ناخوشگوار ہونے والے واقعات کے متعلق ہے. The song of the girl is in local Highland language which is unknown for the poet. وہ ایسی زبان میں گا رہی ہے جو کہ شاعر کے لیے جو ہے وہ نہ جانتی ہوئی کوئی زبان ہے, یعنی نامعلوم لینگویج ہے. The poet simply guesses that the sing may be about the domestic worries of current life, regret, loss or hurt. یہ کوئی کسی زخم, دکھ, درد, نقصان یا کوئی کسی افسوس یا موجودہ زندگی کے کچھ گھریلو پریشانیوں کے متعلق ہے, شاید اس کے متعلق ہے. The poet is not sure that these are the meanings of song or some other, اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے کیا میننگ ہے, اس کا یہ مطلب ہے یا کچھ اور مطلب ہے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے واٹ ایور دی تھیم, جو بھی اس کا مطلب ہے, جو بھی اس کا جو ہے وہ تھیم ہے. دی میڈنز سینگ, وہ گائے جا رہی تھی. ایز اف ہر سانگ could have no ending, جیسے کہ اس کا گانا اب ختم ہی نہیں ہونا, اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. I saw her singing at her work, کام کرتے ہوئے میں اسے گاتے دیکھ رہا تھا. And the sickle bending, اور وہ درانتی چلا رہی تھی. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more.
وہ کہتا ہے کہ وہ جس وقت گا رہی تھی ساتھ ساتھ میں کام کر رہی تھی اور درانتی جو ہے وہ جس کے ساتھ گھاس وغیرہ کاٹا جاتا ہے وہ چلا رہی تھی، اور کہتا ہے کہ میں نے سنا موشن لیس، بے حس و حرکت ہو کے، یعنی کوئی حرکت نہیں کی، میں نے بالکل خاموشی سے میں نے سنا. اور اس وقت سنا کہ ایز آئی ماؤنٹڈ اپ دی ہل، جب میں پہاڑی چڑھ چکا تھا، چڑھ گیا تھا، یعنی پہاڑی پہ چڑھ کے میں نے اس گانا کو سنا. اور پھر کہتا ہے کہ دی میوزک ان مائی ہارٹ آئی بو لانگ آفٹر اٹ واز ہیئر نو مور. کہتا ہے کہ اس کا گانا سننے کے بعد کافی عرصہ تک اس کی موسیقی اور اس کی مٹھاس جو ہے وہ میرے دل میں حرکت پیدا کرتی رہی، وہ میرے دل میں یعنی کہ بیٹھ گئی تھی. سو ایکسپلینیشن ہے، دی سانگ از ان اے لوکل ہائیلینڈ language which is unknown for the poet. However, he felt that her song had no ending like mournful song of flute. Flute جو ہے یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، سارنگی، ٹھیک ہے جی. کہتا ہے کہ سارنگی کے ماتمی گانے کی طرح اس کا گانا جو ہے اس کا کوئی اختتام نہیں تھا، یہ وہ محسوس کرتا ہے پوئٹ جو ہے، شاعر. دی گرل واز endlessly bending over her sickle and cutting and binding the grains. کہتا ہے کہ وہ بغیر نہ ختم کیے ہوئے گاتے جا رہی تھی اور درانتی چلاتے جا رہی تھی، اور اس اناج کو جو وہ کاٹ رہی تھی ان کے گٹھے بناتی جا رہی تھی، ان کو باندھتی جا رہی تھی. The poet didn't even move an inch from his place for the fear of disturbance in girls' songs. وہ لڑکی کے گیت میں جو ہے وہ خرابی پیدا نہ کرنے کی غرض سے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلتا. دی سانگ امپریسز دی پوئٹ سو مچ، اس نے اس شاعر کو بہت ہی جو ہے وہ امپریس کیا، اس پہ بہت اثر کیا. دیٹ ہی کیپس دی سیکرڈ وائس آف نیچر ان ہز ہارٹ فار اے لانگ ٹائم. کہ یہ مقدس آواز، کہتا ہے یعنی کہ یہ پرجوش اور بڑی سریلی آواز قدرت کی یہ میرے دل میں کافی دیر تک جو ہے وہ رہتی ہے. کومنٹ جو آپ ایکسپلینیشن کرنے کے لاسٹ پہ لازمی سے لکھیے. دی ریدم آف دی پوئم از اوبیویس اینڈ اٹ از آلسو سوٹڈ ٹو دس سبجیکٹ. کہ بہت ہی اس کا ردم جو ہے وہ نظم کا جو ہے وہ بہت ہی واضح ہے اور یہ مضمون کے بالکل عین مطابق ہے. ریفرنس آپ دیں گے جب اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، کنٹیکسٹ لکھیں گے. کنٹیکسٹ آپ کا لمبا چوڑا آپ کنٹیکسٹ کسی بک سے نہ یاد کیجیے گا، اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں. تو بٹ یہاں پہ آپ کا رٹا جو ہے وہ میں نے آپ کو بولا ہوا ہے کہ کم ہوگا. آپ کو یہ صرف لکھنا ہے، لیکن یہ یاد کہاں پہ کرنا ہے، ادھر ہی نہیں یاد کرنا، بلکہ جو ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ آئے گا اس میں آپ آلریڈی یہ یاد کر چکے ہوں گے. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے، وہ ویڈیو دیکھ کے پھر آپ اگین یہ دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے ہے، اور آپ آلریڈی اس میں یہ یاد کر لیں گے. یعنی یہ ملٹی آنسر میں سے، اور یہ بھی ملٹی آنسر میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ پہلے یہ لکھیں گے ایکسپلینیشن میں، دین آپ اس سٹینزے کی ایکسپلینیشن جو اوپر دی گئی ہے وہ یاد کر کے لکھ لیجئے گا، یا پھر آپ اپنے سے لکھ لیجئے گا، یا پھر آپ جو ملٹی آنسر آپ کو ملے گا اور سٹینزا کو پڑھ کے ایکسپلینیشن اس کی لازمی سے یہ سنیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ملٹی آنسر میں کہاں پہ اس کے لیے میٹیریل پرووائڈ کیا گیا. وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اینڈ دین لاسٹ پہ آپ کمنٹ لکھیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح آپ کا جو ہے ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ والا کوسچن وہ کور ہو جائے گا، اور آپ کو ایگزامینر یا پیپر چیکر اچھے مارکس دینے پہ مجبور ہوگا. بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے گا. اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو، کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ کیجیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.